نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ دار کو افطار کرا دینا کی بڑی برکت اور بڑی سعادت کی بات آپ نے بتائی ہے، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ روزہ دار کو افطار کرانے کی جو روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اس کے بجائے یہ افطار پارٹیاں بن گئی ہیں، افطار پارٹیوں میں تبدیل ہو گیا اور بڑی بڑی افطار پارٹیاں دی جاتی ہیں اور ان میں انہی کو مدعو کیا جاتا ہے جو کہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ جو ایک غریب آدمی کو، ایک مسکین کو جو کھانا کھلانا یا افطار کرانے کی بات تھی، اس کی روح نکل گئی ہے۔ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہی لوگوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو خود افطار کا اہتمام نہیں کر سکتے، غریب ہیں، مسکین ہیں، آپ کے اعزاء میں ہو سکتے ہیں، آپ کے اقربا میں ہو سکتے ہیں، آپ کے دوستوں میں ہو سکتے ہیں، آپ کے گرد و پیش میں ہو سکتے ہیں، تو آپ جس طریقے سے اپنے لیے افطار کا اہتمام کرتے ہیں، اگر آپ دوسروں کو بھی شریک کر لیں، یعنی جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یا بہتر طریقے سے افطار کا بندوبست نہیں کر سکتے، اگر آپ ان کو شریک کرتے ہیں تو بڑے اجر کا باعث بنے گا۔ یعنی ایک آدمی کے پاس روزہ رکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ نے رکھوا دیا، روزہ کھولنے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ نے اہتمام کر دیا، یا کوئی اچھی چیز نہیں تھی جس سے وہ روزہ کھول سکے یا روزہ رکھ سکے، آپ نے کوئی اچھا کھانا پکا کے اس کی خدمت میں پیش کر دیا، یہ بڑے اجر کی چیز ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت ایک زندہ معاشرہ، ایک زندہ مسلمان معاشرہ، اس کے بارے میں ہمیں ہدایات دے رہے ہیں۔ یعنی مردہ معاشرہ نہیں ہونا چاہیے، زندہ معاشرہ وہ ہے کہ جس میں ہم ایک دوسرے کے بارے میں خبر گیری رکھتے ہیں، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں کس کو کیا مشکل درپیش ہے۔ تو رمضان کا روزہ آ گیا ہے، عام حالات میں بھی 2 وقت کی روٹی بہت سے لوگ ہیں جن کو نہیں ملتی تھی۔ آج کل کے زمانے میں تو اس طرح کی صورتحال بہت کم ہو گئی ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہم شکر نہیں کرتے، موجودہ زمانے میں حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، تاہم ایسے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے لیے گوشت کی ایک بوٹی بھی بڑی چیز ہو، کہ ان کے کہیں سال میں ایک بار مل جائے یا 6 مہینے میں ایک بار مل جائے۔ تو آپ اگر اہتمام کر کے اچھے طریقے سے کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی ضرورت مند کو، کسی محلے دار کو بلا لیتے ہیں تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا اجر بیان کیا گیا ہے۔ باقی رہ گئی یہ جو افطار پارٹی ہم کرتے ہیں جس میں ہم اعزاء اقربا کو بلاتے ہیں، 15 20 کھانے پکا لیتے ہیں، تو یہ ایک شوق ہے جو آپ نے پورا کر لیا، اس کا اس اجر و ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے جو روایتوں میں بیان ہوا ہے، جس کی ترغیب دی گئی ہے، اور علم کہتا ہے، عقل کہتی ہے کہ وہ اجر ملنا چاہیے اس کے اوپر۔ اچھا جاوید صاحب، ایک یہ کویشچن ہے کہ رمضان کا روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے رکھتے ہیں، کسی پر احسان تو نہیں کرتے۔ سوال ان کا پریکٹیکل نوعیت کا ہے کہ ہم مختلف دفاتر میں جاتے ہیں، اسپیشلی پبلک سیکٹر کے جو دفاتر ہیں سرکاری اداروں میں، تو وہاں پر جب ہم کوئی کام کے لیے بات کرتے ہیں تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ جی ہم روزے سے ہیں، ہم زیادہ کام نہیں کر سکتے، یا بس جی ٹائم ختم ہو گیا۔ تو روزہ اگر ایک شخص رکھ رہا ہے تو کیا وہ اپنے دیگر جو معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے، روزہ رکھنا ایک طرف وہ کر رہا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، لیکن معاملات کے اندر وہ کمزوری آ رہی ہے، اس کی ٹائمنگ وہ پوری طرح آبزرو نہیں کر رہے آفس کے، یا آفس کے کام کو پوری طرح سر انجام نہیں دے رہے، اس کو کیسے لیا جائے گا؟ اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو فرد کے لحاظ سے، جیسے کہ آپ نے کہا، میں اگر ایک جگہ ملازمت کرتا ہوں تو مجھے بہرحال اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ میں روزے سے ہوں تو مجھے زیادہ مشقت اٹھا کر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ جب میں نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ مجھے یہاں دفتری اوقات میں حاضر ہونا ہے یا لوگوں کی خدمت کرنی ہے یا میرے اوپر کوئی ذمہ داریاں ہیں، تو مجھے ان کو بدرجہ عتم پورا کرنا ہے۔ اور رمضان تو مجھے اسی چیز کی تلقین اور تربیت کے لیے آیا ہے کہ مجھے اپنے عہد وفا کرنے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ تقویٰ اسی چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرد کے لیے تو کسی رخصت کا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں اگر ریاست کا نظم لوگوں کے لیے سہولت بہم پہنچاتا ہے، اوقات کم کر دیے جاتے ہیں یا انہیں تبدیلی کر دی جاتی ہے یا ذمہ داریوں کو ہلکا کر دیا جاتا ہے، تو یہ عین مطلوب ہے، ضرور کرنا چاہیے تاکہ لوگ عبادت کر سکیں۔ یعنی عبادت کی سہولت بہم پہنچانا یہ ذمہ دار اداروں کا بھی کام ہے، اور یہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر قائم ہونے والی حکومت کا بھی کام ہے۔ تاہم حکومت کی سطح پر بھی اور ادارے کے سربراہ بھی کر سکتے ہیں۔ بات ہے کہ آپ ساری چیزیں حکومت تو نہیں چلا رہی ہوتی، یعنی اب بہت سے ادارے ہیں کہ جو پرائیویٹ شعبے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی اگر کسی مسلمان نے کوئی ادارہ قائم کر رکھا ہے تو اپنے ملازمین کو اگر سہولت دیتا ہے، اوقات میں تبدیلی کر دیتا ہے، یا کچھ تھوڑی بہت یعنی ذمہ داریاں ہیں ان میں کچھ رعایت کر دیتا ہے، تو یہ عین مطلوب ہے، اس کو اللہ اس کا اجر دے گا۔ اس لیے کہ ایک بندہ عبادت میں ہے، اور روزہ بہرحال کچھ چیز میں حلال پیدا کر دیتا ہے، کچھ وقت کے بعد آپ کو لیے ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اتنی طاقت کے ساتھ کام کر سکیں، اس میں اگر سہولت بہم پہنچائی جائے تو یہ عین مطلوب ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ یہ سہولت نہیں بہم پہنچائی جا رہی، جی
آپ ذمہ داری میں اسی طریقے سے شریک ہیں جس طرح دوسرے لوگ شریک ہیں. آپ کسی غیر مسلم ملک میں ہیں، ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں حکومت اس طرح کی رعایت نہیں دیتی یا ادارے اس طرح کی رعایت نہیں دیتے، تو پھر آپ کو بہرحال زائد مشقت اٹھا کر اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اللہ کے ہاں یہ چیز عذر نہیں بنے گی کہ آپ اس موقع کے اوپر لوگوں کے سامنے یہ کہہ کے سرخرو ہو جائیں گے چونکہ میرا روزہ تھا اس وجہ سے میں نے کسی کا کام نہیں کیا، یا میں نے یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی، یا میں اٹھ کے گھر چلا گیا، یا میں اپنے دفتر ہی میں لیٹا رہا. یہ آپ کو پھر حق نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں. ٹھیک ہے جی. جاوید صاحب ایک کویشچن ہم آڈینس سے لے لیتے ہیں. جی. اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا؟ جاوید صاحب جزا میں ہی دوں گا، جزا تو ہر چیز کی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. یہ اختصاص کا اسلوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جزا دیتے ہیں. ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس کی جزا مقرر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے جتنی چاہے دیں. لیکن روزے کا معاملہ اس لحاظ سے بہت مختلف ہو جاتا ہے کہ باقی جتنی چیزیں ہیں ان سب کے محرکات علم و عقل میں موجود ہیں، ان کے تقاضے بھی علم و عقل میں موجود ہیں، ہماری فطرت میں موجود ہیں، اور انہی کی پیروی میں ہم بہت سے معاملات کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جن چیزوں سے ہمیں بچنے کے لیے کہا گیا ہے، مثلا یہ کہ ہم فواحش سے یا بدکاری سے اجتناب کریں، ہم حق تلفی سے اجتناب کریں، ہم کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے اجتناب کریں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے پیچھے علم اور عقل کا استدلال موجود ہوتا ہے. روزہ ابتلا کا حکم ہے، یعنی ہمارے پروردگار نے یہ کہا کہ میرے لیے، میرے حکم پر میری اطاعت کرتے ہوئے تم ان چیزوں سے اجتناب کرو کہ علم و عقل میں ان کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. یعنی کھانا پینا، ازدواجی تعلق بیویوں سے رکھنا، یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، ایک جائز چیز پر پابندی لگا دی گئی. تو ظاہر ہے کہ یہ پابندی ہم کس لیے قبول کرتے ہیں؟ باقی چیزوں کے لیے تو ہم کوئی دلائل دے دیں گے، لیکن یہ پابندی ہم اس لیے قبول کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار نے پابندی لگا دی ہے، اس نے ہمیں اس امتحان میں ڈال دیا ہے. اس کو ابتلا کا حکم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اپنے تعلق کی آزمائش کے لیے ایک حکم دے دیتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ چونکہ بندہ اس میں میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، میرے لیے ازدواجی تعلقات چھوڑ دیتا ہے، دوسری چیزوں کے محرکات جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ خود اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اس کے فوائد بھی حاصل ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ کسی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں کرنی چاہیے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اس اصول پر مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور خود ہماری فطرت بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے، ان چیزوں کا ارتکاب ہمیں نہیں کرنا چاہیے یا ان چیزوں کو لازماً اپنانا چاہیے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اس طرح کا کوئی محرک موجود نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے. تو اس میں اختصاص کے اسلوب میں یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے، الصوم لی وانا اجزی بہی، اور پھر میں ہی اس کا اجر بھی دوں گا. میں ہی اس کا اجر بھی دوں گا یعنی پھر یہ میرا کام ہے کہ میں اپنے بندے کو نہال کر دوں، میں اس کو ایسا اجر دوں کہ وہ دنیا میں اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. یعنی ایک اجر تو وہ ہے کہ جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہوا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا. یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ جس طرح بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی یہ تنخواہ مقرر ہے، آپ نے یہ کام کیا ہے تو اس کا آپ کو یہ معاوضہ ملنا ہے، لیکن یہ کام تو آپ نے میری خوشنودی کے لیے کیا ہے اور دل خوش کر دیا میرا، اب میں ہی اس کا اجر دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی عنایت، اپنے افضال، اس کو بیان کرنے کے لیے اسلوب اختیار کیا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا کہ انا اجزی بہی، پھر میں ہی اس کا اجر دوں گا. اور ظاہر ہے کہ جب پروردگار عالم، اس کائنات کا خالق، میرا معبود اور معبود حقیقی یہ کہتا ہے کہ میں ہی اجر دوں گا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر اس کی کیا عنایت